بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں حضور مفتی صاحب آپ کی وساطت سے یہ جو آپ نے بنیادی موضوع ارشاد فرمایا کہ سرکار مولائے کل اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی ذات گرامی اور بالخصوص آپ کا یہ وصف خاص یعنی دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملنے والا یہ اختصاص اور آپ کی شان و کمالات کا ایک بہت اونچا باب جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو ظاہر اور باطن کے علوم کی وہ فراوانی اور وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ جو تمام دربار صحابہ میں اجلہ صحابہ آپ کی اس کرامت اور آپ کی اس شان کے معترف ہیں، اور مسلسل اور متواتر آج تک اجلہ علماء جن کو جو بڑے بڑے علم کے شناور رہے اور بڑے بڑے علوم کے ماہر رہے، ان کی زبان پر یہ بات متواتر اور تواتر کے ساتھ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حصہ علم عطا ہوا وہ آپ کی جزوی و خاصیت وہ آپ کا بڑا اعلیٰ خاصہ ہے۔ ہم دیکھیں تو جس طرح آپ نے حضور مفتی صاحب حدیث پاک ذکر فرمائی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اسی طرح جامع ترمذی شریف کے اندر ایک اور روایت موجود ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت و دانائی کا دروازہ ہوں اور میں حکمت و دانائی کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سورہ لقمان کے اندر دیکھیں یہاں پر حکمت کا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو میں ناظرین سے ذکر کرنا چاہوں گا اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ دیکھیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختصاص اور کمال کیا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت و دانائی کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر ہم حکمت کے معنی کو ٹٹولتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں حکمت کا معنی جگہ جگہ پر نظر آتا ہے، کمال کے ساتھ نظر آتا ہے، لیکن سورہ لقمان کے اندر حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کی جو منزلت اور قدر اور جو ان کی شان بیان کی گئی وہ ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا، حکمت و دانائی عطا کی تھی۔ میں اپنے بھائی اور بہنوں کو مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ حکمت کے اگر معانی کو اگر ہم تلاش کریں، اس کی میننگز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس قدر پھیلے ہوئے اس کے مضامین ہیں اور وہ اپنے درجے میں ہر معنی حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات بابرکات کے اندر بلا مبالغہ بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ حکمت سے مراد عقل ہے، حکمت سے مراد ذہانت بھی لی گئی، حکمت سے مراد فہم اور سمجھ بھی لی گئی، اور حقائق اشیاء کے علم کو بھی حکمت ہی سے تعبیر کیا گیا۔ اور حضرات صوفیہ نے حکمت و دانائی کے بڑے کمال معنی کو یہاں پر ذکر کیا، انہوں نے فرمایا حکمت وہ نور ہے، حکمت اللہ کی جانب سے وہ نور ہے کہ جب بندے کے دل میں اترتا ہے تو اسے اللہ کی جانب سے آنے والے الہام اور شیطانی وسوسوں ان کے درمیان تمیز دلا دیتا ہے، یعنی وہ باکرامت شخص اس بات کی اہلیت، اس بات کی استعداد اور اس بات پر مکمل ملکہ اور درک رکھتا ہے کہ اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت میرے قلب پر جو داعیات ہیں اور میرے قلب پر جو واردات ہیں اور مجھ پر جو مضامین اتر رہے ہیں یہ آیا شیاطین کی جانب سے ہیں یا اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے ہیں۔ تو گویا کہ حکیم اور حکمت کا معنی یہ ذکر کیا گیا کہ جو وہ نور ہے کہ جو آپ اللہ رب العالمین جب بندے کے سینے میں اتارتا ہے، دل میں اتارتا ہے، تو اس کے ذریعے وہ الہام جو من جانب اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس میں اور وسوسوں کے درمیان وہ فرق کر لیتا ہے۔ اور اس کا ایک با کمال معنی کیا گیا کہ حکمت وہ متوازن اور بیلنس قوت عقلیہ ہے جس کے ذریعے چالاکی اور حماقت، یعنی چالاکی اور حماقت کے مقابلے پر وہ عقل کا کمال ہے جو متوسط درجے کے اندر جو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جملہ یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، کہ علی میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس حکمت کا دروازہ ہے۔ اگر سمجھنے میں ناظرین کو مشکل ہو رہی ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ
اصل علم کہتے ہی حکمت کو ہے. جس طرح بدن کی صلاحیت اس کے روح کے ساتھ ہے، تو علم کی ترقی، علم کا کمال، علم کی معرفت، علم کا منتہا اور اصل علم اور اصل الاصول علم جو ہے وہ حکمت ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو میری جانب سے یہ حکمت ملا اور میں حکمت اور اس دانائی کا شہر ہوں، اور علی جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے. اور ہم حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کے اندر دیکھتے ہیں تو واقعی میں آپ کی دانائی اور حکمت کے چرچے ہر جانب عام ہے. یہ جملہ یقیناً حضور نے بھی ارشاد فرمایا اور علیہ السلام اور تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ تمام کمالات جو ذات انبیاء کو دیے جاتے ہیں، یعنی حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ورداہنہ سوائے نبی ہونے کے وہ تمام کمالات اللہ رب العالمین نے صحبت مصطفیٰ کے صدقے آپ کو عطا فرمایا. اور اس کا خود ذکر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ اے علی کیا تم مجھ سے اس بات سے راضی نہیں ہوتا کہ تم میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بعض علماء نے یہ روایت بھی نقل کی جس طرح کہ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے. تو یہ وہ کمالات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قلب منیر پر آئی ہے. اور اس کا ایک وافر حصہ حضور سیدنا مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے درجے میں ہونے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. میں بخاری شریف آج ہی دیکھ رہا تھا، جب آپ نے مضمون کی طرف اشارہ کیا تو مجھے بخاری شریف کے اندر ایک روایت نظر آئی جو آپ کی حکمت و دانائی کا کمال ہے. اور یہ بخاری شریف کے اندر جو رقم الحدیث ہے، جو نمبرنگ ہے، اس کے اعتبار سے 3047 3047 یعنی حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن کی تفسیر فرماتے تھے اور قرآن کے مضامین کو بیان کرتے تھے تو بڑی بڑی شخصیات حیران اور دنگ رہ جاتی تھی کہ ان کو فہم کیسا ہے اور تمیز کیسی. اس لیے علماء نے لکھا کہ فہم قرآن یہ علم پر بھی مقدم ہے. تو فہم قرآن کے ایک آیت وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ایک آیت یہ بھی پڑھ رہے ہیں، ایک آیت مولا مرتضیٰ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جس جگہ پر حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مراد الہی کو پا لیتے ہیں اور مراد رسول کو پا لیتے ہیں، یہ خاصہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین باقاعدہ طور پر جمع ہو کر حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس گئے اور کہنے گے علی قرآن تم بھی پڑھتے ہو، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو معنی تم بتاتے ہو وہ ہمارے ذہنوں تک اس کی رسائی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے وحی کے کچھ صحائف یا کچھ باتیں جو قرآن میں درج نہیں ہوئی ہے وہ آپ کو دی ہے یا سکھائی ہے؟ اور وہ الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ هل عندکم شیء من الوحی الا ما فی الکتاب اللہ، کہ اے علی آپ کے پاس وحی کا کچھ حصہ اب بھی موجود ہے کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں شامل نہیں کیا، لیکن اس کو آپ جانتے ہیں اور اسی دانائی کی وجہ سے، اسی کسوٹی کی وجہ سے آپ قرآن کے اندر سے وہ معنی نکالتے ہیں، اس کی گہرائی اور گہرائی کی تہ تک جا کر وہ سمجھ نکالتے ہیں کہ جناب پوری جماعت کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، اور اس بات کو حاصل کرتے ہیں. تو سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، قسم اس ذات کی جس نے بیج کو پھاڑا اور قسم اس ذات کی جس نے جانداروں کو پیدا کیا، ما اعلمہ الا فہما یعطیہ اللہ رجل فی القرآن، خدا کی قسم مجھے اللہ نے وہ دانائی عطا فرمائی ہے جو اللہ رب العالمین قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے کسی بندے کو عطا فرماتا ہے. یعنی حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کوئی الگ سے چیز حضور نے لکھ کر نہیں دی، حضور پر جو اترا ہے وہ سب قرآن مجید کے اندر ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے جو دانائی، دیکھیں جس کا تحدیث نعمت سے اظہار حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ النبی یہاں پر فرما رہے ہیں اور خود اس کا اعلان کر رہے ہیں، اس حکمت کا فرماتے ہیں کہ جو اللہ ایک بندے کو اپنے فضل اور اپنے جناب سے اس کی کرامت و عزت کے لیے اس کو قرآن کے اندر ایک خاص درک، ایک مفاہیم اور مضامین کی وہ منتہا سمجھنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین عطا فرمائے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، ورنہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کوئی
وحی کے کلمات الگ سے کوئی لکھ کر دیے ہیں، بلکہ حضور کے سینہ مبارکہ میں وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ جو اتری ہے وہ تمام کے تمام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے علم کے کمال پر جماعت صحابہ گویا کہ دنگ اور حیران رہتی تھی، جس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر گویا کہ یہ منظر بڑے واضح طور پر ذکر کیا گیا، اور آپ کو یہ مقام اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا کہ یہ قرآن کا فہم آپ کے لیے ہے، اور کرامت و عزت اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ عطا فرمائی کہ علماء نے اس بات کو لکھا کہ آپ قرآن کی اگر تلاوت بھی کرنے آ جائیں اور تلاوت کرنے شروع کریں تو آپ کے لیے تلاوت کی تسہیل، یعنی جو ترتیل کے ساتھ ہے، ہر لفظ کی ادائیگی جیسا اس کا حق ہے، قرات کے مضمون کے مطابق، اس کے شعبے کے مطابق، کہ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی جہاں معانی قرآن، جہاں مفاہیم قرآن میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ درک اور یہ صلاحیت اور یہ کمال عطا فرمایا، وہیں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو قرات کی بھی وہ صورت عطا فرمائی، جہاں مفاہیم کو سمجھنے کی صورت عطا فرمائی تھی دیگر کے مقابلے پر، اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو قرات کی بھی گویا کہ سہولت عطا فرمائی، اور اس کو آپ کی زبان پر اللہ نے آسان کر دیا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب مصحف شریف کو پڑھنا شروع کرتے تھے اور پڑھتے تھے تو آپ کی قرات کا حال یہ ہوتا تھا کہ مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے، مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔ تو لہٰذا اس حدیث پاک پر انہیں اس بات پر کچھ لوگوں کا اعتراض ہوا، اور جو کرامات کے خلاف یا اعتزالی فکر جن کی ہے، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، ابھی سننے کی بات ہے، جو سن رہے ہیں میرے بھائی بہن غور کریں، اور یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ علی المرتضیٰ کی محبت ایک آزمائش ہے جس کو مومن الحمدللہ پا لیتا ہے اور اس آزمائش سے بچ کر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اس آزمائش میں وہ کمال پر پہنچ جاتا ہے جو حاصل کرنے کا حق ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مغرب سے لے کر عشاء تک پورا قرآن پڑھیں؟ بھائی وہ تو سنتیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ تو نوافل بھی پڑھتے ہوں گے، لے دے کہ جناب ان کے پاس کوئی آپ سمجھیے کہ 40 منٹ بچتا ہوگا اپنے وظائف اور جلدی قرآن کیسے پڑھ لیا جاتا ہے؟ میں نے کہا تمہارے ذہن میں وہ سوال آیا جو صحابہ کر چکے ہیں کہ علی وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں کیسے سمجھ میں آ جاتی؟ تو یہ تو بخاری شریف میں مسئلہ جس طرح معنی اور مفاہیم میں جو درک اور کمال تھا، لوگوں کی عقل اس سے حیران تھی، تو یہاں پر بھی لوگوں کی عقل حیران ہے، جو محبین ہیں ان کی بھی عقلیں حیران ہیں، اور حیران اس لیے کہ اللہ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ایسا اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو معترض ہے یا جن کے بارے میں کہا گیا کہ میرے علی کی شان یہ ہے کہ لا يحبہ الا مؤمن ولا يبغضہ الا منافق، کہ علی سے محبت کرے گا تو مومن کرے گا، اور علی سے بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا، اور محبت وہ ہے کہ محبوب کی صفات کو قبول کرنے اور سینے میں اتارنے میں اس کے لیے کوئی تعامل نہیں ہوتا۔ منافق کے لیے جس طرح قرآن نے ذکر کیا اس کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل سے اس شے کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو مولا مرتضیٰ میں حیران ہوں کہ جب صحیح بخاری شریف کی اس حدیث کو پڑھتے ہوئے وہ لوگ خود بھی جب گزرتے ہوں گے تو ان کے نزدیک یہ بات سمجھنا کیوں مشکل ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جس طرح معانی قرآن اور مفاہیم قرآن کو سمجھنے کی جلدی اور ان کے اوپر اس کو درک عطا فرمایا تھا، تو جب اس بات کو سمجھنا محال گویا کہ نہیں ہے تو قرات کے لیے کیا چیز ایسی ہے کہ جس پر اعتراض کیا جائے کہ اتنی جلدی قرآن کیسے پڑھ لیا جائے گا؟ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ بخاری شریف کے اندر آ جائیں تو بخاری شریف میں احادیث الانبیاء، جہاں پر انبیاء کرام کے فضائل نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، بخاری شریف کے اندر یعنی احادیث الانبیاء میں بیان حضرت داؤد علیہ السلام کا اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات اور شان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ، وہ کرامت اور وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت داؤد پوری تورات کو، مکمل تورات کو صرف اتنے ٹائم میں فنش اور مکمل کر لیتے تھے جتنے وقت میں وہ اپنی سواری کے اوپر زین رکھ کر اس کے پٹے کو اور بیلٹ کو باندھتے نہیں، جو 3 سے 4 منٹ کی بات ہے،
اس دوران آپ جو ہے کہ پوری زبور کو پڑھ لیتے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب ذرا غور کیجئے, یہ تو نص انبیاء کے لیے واضح طور پر موجود ہے قرآن کے اندر, کہ حدیث پاک کے اندر, بخاری شریف کے اندر, کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے زبور کی قرات کو اتنا آسان کیا تھا. تو لہذا جب کوئی صفت, کوئی کمال انبیاء کو بصورت معجزہ مل جائے تو میں حیران ہوں کہ اس کو بطور کرامت کے اولیاء کے ماننے میں کیا حرج ہے. یہ تو مسئلہ وہاں سے حل ہو جاتا ہے. لیکن اب بھی اگر حل نہیں ہوتا تو میں آگے بڑھنے سے عرض کرنا چاہتا ہوں, سورہ نمل کے اندر آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ساری کیبنٹ جو بیٹھی تھی, اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کون ہے جو مجھے بلقیس کا تخت لے کر آئے گا, بڑی مشہور بات ہے, اور وہ کتنے دور تھا, کتنی مسافت پر تھا, یہ بچہ جانتا ہے. تو قال عفریت من الجن, تو جن اور دیو جو تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لے کر آ جاؤں گا قبل ان تقوم من مقامک, آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے, آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی, یعنی 3-4 گھنٹہ سمجھ لیں, آپ اس کو ختم نہیں کریں گے اور وہ تخت گویا کہ آ جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا اس سے جلدی لے آئیں, مرادی معنی یہ. تو اب اس میں کیا تھا کہ ایک شخصیت جو انسان, جن تو نہیں, جن تو لاجواب ہو گئے اس میں, ایک شخصیت جو انسان ہے ان کے نام کو متواتر مفسرین نے ذکر کیا, عاصم بن برقیہ ان کا نام تھا, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے, ان کے شاگرد تھے, اور قرآن نے کہا کہ قال علم من الکتاب, کتاب میں سے کچھ علم تھا. میں ناظرین بہن بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, دیکھیے قرآن نے سورہ نمل میں کہا کہ ان کے پاس قرآن میں سے, ان کے پاس ان کی کتاب یعنی زبور میں سے کچھ علم تھا, کچھ علم تھا. مین تبیز کے لیے تمام علماء نے لیا ہے کہ کچھ علم تھا. تو اس کچھ علم کی وجہ سے ان کی طاقت, ان کی رفتار ایسی ہو گئی کہ 2 مہینے کے ڈسٹینس پر پڑے ہوئے تخت کو انہوں نے اٹھا کر حاضر کر لیا. تو جسے زبور کا کچھ علم ہو, اس کے اندر سرعت اور صلاحیت اور کرامت اتنی ہو جائے, اور جسے قرآن کے اندر اتنا درک ہو, جو میں نے بخاری شریف پڑھی ہے جس پر صحابہ دنگ ہے, تو اس کے لیے قرات کی تسہیل کا ہو جانا یہ کیسے محال ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, یہ اختصاص حضرت مولا مرتضیٰ کا ہے. میں بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے 2 عظیم اور جلیل القدر شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ شخصیت ہیں. آپ تفاسیر کو دیکھیں, میری بہن اور میری بھائیوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا قبلہ مفتی صاحب مدظ اللہ کے واسطے سے, کہ میری بہنیں اور میری بھائی اگر غور کریں تو تفاسیر کے اندر قرآن کے معنی اور مضامین کی تفسیر اور اس کی تسہیل یا اس کی تعویل, اس کی سمجھ, اس کی کمنٹری, اس کی انٹرپریٹیشن جب کی جاتی ہے جیسا اس کا حق ہے, تو اس کو وہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کی آیات کو قرآن کے ذریعے, قرآن کی آیات کو حدیث کے ذریعے, قرآن کی آیات کو آثار صحابہ میں. تو لہٰذا تفاسیر میں اگر دیکھا جائے کہ صحابی رسول جن کے قول کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی اور جن کو حبر الامہ کہا گیا ہے, امت کا بہت بڑا عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کہوں کہ اگر تفاسیر کو جمع کیا جائے تو یہ میرا کہنا بالکل بجا ہوگا کہ آدھے سے زیادہ تفاسیر اسلامیہ میں جس کے قول کے ساتھ وہ تفسیر آگے بڑھی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, اور یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ سارا علم جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ پیچھے استاذ مکرم اسد اللہ الغالب حضور سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشادات ہے, آپ کی تفہیم ہے, آپ کا وہ فہم ہے, آپ کی وہ ارشادات ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس ایک جملہ کہتے ہیں الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر, حضرت علامہ ابن حجر شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت نے اس بات کو لکھا, فرماتے ہیں کہ کننا اذا اطانا عن علی لم نعدل بہ, فرمایا کہ جب ہمارے سامنے متعدد لوگوں کے اقوال آتے ہیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں, قرآن کی معنی کے بارے میں, تو کہتے ہیں کہ کننا اذا اطانا عن علی, لیکن جب حضرت مولا علی سے کوئی قول آتا ہے لم نعدل بہ, تو پھر ہم کدھر منہ کرتے ہی نہیں ہیں, انہی کے قول کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت مولا مرتضیٰ کے شاگرد ہیں, اور کیا مقام ان کا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کہ مستدرک کے اندر امام حاکم نے نقل کیا کہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے رازوں کو جاننے والے حضرت حذیفہ بن یمان یہ بات کرتے ہیں کہ سرکار کہ ان کے سامنے حضرت حذیفہ بن یمان کے سامنے قاری نے تلاوت کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ,
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو شاگرد نے پوچھا حضرت حذیفہ بن یمان، وہ حذیفہ بن یمان جن کو حضور علیہ السلام نے گویا کہ ہر شر، ہر نفاق، ہر برائی سے جو اس قوم میں ہونے والی تھی اس کی تعلیم دی تھی. اور علماء جانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان کا کیا مقام ہے. ان سے پوچھا گیا یہاں جو قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں کہتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ وسیلہ کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ قد علم المحفوظون من اصحاب محمد ان عبد اللہ ابن مسعود اقربهم الى اللہ الزلفى وفی روایت اقربهم الى اللہ الوسیلہ. اس آیت میں جو وسیلہ ذکر کیا گیا ہے نا، تو سرکار کے بڑے بڑے صحابہ جو علم رکھنے والے تھے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے قریب پہنچنے والا سب سے محبوب وسیلہ عبداللہ ابن مسعود ہے. یہ شان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، اور یہ تلمیذ ہے حضرت مولا مرتضیٰ کے. اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے جو علامہ حیثمی نے نقل کیا. وہ کہتے ہیں قرأت علی 70 سورہ، میں نے 70 سورتیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کی اور اس کو سمجھنا شروع کیا. فرماتا وہ ختم تو علی خیر الناس علی ابن ابی طالب، اور میں نے قرآن کے درس اور اس کی مضامین اور اس کی تفسیر کی سمجھ کو جس شخصیت پر ختم کیا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ مقام حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان و جلالت کا ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری لمحے پر آتے ہوئے ایک حوالہ مستدرک سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مستدرک میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ رأیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، دیکھا گیا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو مولا مرتضیٰ کو قام علی المنبر، اور آپ کوفے کی مسجد کے منبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں سلونی، لوگوں مجھ سے سوال کرو، جو تمہارا دل چاہے سوال کرو، جس مضمون پر چاہے سوال کرو، جو تمہارے ذہنوں میں الجھن ہے سوال کرو، تم جس شعبے کے ماہر ہو، جس انداز میں تمہیں کہیں پر اگر قدغن یا پریشانی ہے دین اسلام کے حوالے سے سوال کرو. اللہ تسألونی ولن تسألوا بعدی مثلی، مجھ سے سوال کرو اور میں وہ ہوں جو تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. میرے جانے کے بعد میرے جیسا کوئی بندہ تمہیں نہیں ملے گا جو تمہارے ہر مسئلے کا جواب تمہارے سامنے رکھے. یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت و دانائی ہے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو علامہ ابن جریر طبری نے اپنی مائناس تفسیر مجموع البیان کے اندر نقل کیا ہے کہ لا تسألونی عن آیت فی کتاب اللہ ولا سنہ الا انبأتکم بذالک. فرمایا کہ مجھ سے پوچھو کسی بھی سورت کے بارے میں، سورت تو بڑی ہوتی ہے، ایک ایک آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا اس آیت کے بارے میں کیا اس کا مطلب ہے. بلکہ فرمایا آپ نے طبقات الکبریٰ میں ارشاد ہے سلونی عن کتاب اللہ، مجھ سے اللہ کے قرآن کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو، جس آیت کے بارے میں پوچھو. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آیَةٍ إِلَّا قَدْ عَرَفْتُ بِلَيْلَةٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ أَمْ فِي الجَّبَلِ. فرمایا مجھ سے قرآن کی آیتوں کے بارے میں پوچھو، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت رات میں اتری ہے، اللہ اکبر، کون سی آیت دن میں اتری ہے، کون سی آیت صحرا میں اتری ہے، اور کون سی آیت پہاڑوں پر اتری ہے. یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جناب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ نے ایک دفعہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی شخص سے ایک بات پوچھی تھی کہ صف لی علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ صف لی علی، اے میرے پاس آ اور مجھے آ کر تو حضرت علی کی شان بتا. حضرت امیر معاویہ نے جب اس سے کہا کہ مجھے علی کی شان بتا، علی کی عظمت بتا، تو انہوں نے ایک لمبا خطبہ پڑھا. اس کے چند جملے اختصار کے ساتھ، کیونکہ بڑے بڑے اکابر بزرگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، میں اپنے وقت کو یہیں پر ختم کروں گا کہ اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ میں بتاؤں اور سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بتائے بغیر اے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ مجھے چھٹکارا نہیں ہے، تو کہنے گے اذا لا بد من وصفہ، اگر ضروری بن گیا ہے، اللہ اکبر، علی کی شانیں بتانا، آپ کو سنانا اگر ضروری بن گیا ہے، تو فرماتے فکان واللہ بعیدۃ المدا شدیدۃ القوا. فرمایا تو پھر وہ اس قدر صفات اور شان والے تھے جس تک کسی بندے کی رسائی نہیں تھی. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے مولا مرتضیٰ کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ جس تک کسی بندے کی رسائی نہیں تھی. کیا وہ شانیں تھی؟ تو اس میں سے وہ کہتے ہیں یتفجر العلم من جوانبی، ان کے قریب بندہ بیٹھے تو یوں لگتا تھا کہ ان کے قریب سے علم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، علم و دانائی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. وَتَنْتِفُ حکمت و
من نواحی، اور یوں لگتا تھا کہ حکمت و دانائی اگلا سوال کرتا اور مضمون کی گہرائی تک آپ پہنچ جاتے ہیں، یوں لگتا تھا کہ علم اور صلاحیتوں اور دانائی اور حکمت کی بارش آپ کے اوپر ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور تو کیا کہتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا جس وقت حضرت مولا مرتضیٰ کو شہید کیا گیا تو ہر امتی اور ہر شخص گویا کہ خون کے آنسو رویا، اور اس نے وہ مثال دی جس پر حضرت امیر معاویہ بھی دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس نے کہا حضرت علی کی شہادت پر ایسا غم تھا کہ اس عورت کے برابر کہ جس کے ایک لوتے اس عورت کو، یعنی اس غم کو تم سمجھنا چاہتے ہو کہ حضرت مولا کی شہادت کے بعد امت کے ہر مومن اور حضور کے عاشق اور اللہ کی توحید کے قائل فرزندان توحید کے دلوں پر اس عظیم احسان کے ساتھ جو امت نے ناشکری کی ہے، جو غم تھا، تو اس غم کو یوں محسوس کرو مثال سے اس عورت کے برابر کہ جس کے ایک لوتے بچے کو اس کی گود میں ذبح کر دیا جائے، تو بتاؤ اس عورت کے اوپر کیا گزرے گی جس کا ایک لوتا بچہ اس کی گود میں ہو اور کوئی اس کے سامنے آگے آ کر اس کی گود کے بچے کی گردن پر چھری چلا کر اس کے بچے کا سر اس کے جسم سے الگ کر دے، بتاؤ اس عورت پر کیا گزرے گی۔ فرمایا اس طرح کا غم اہل ایمان کے دلوں پر رہا کہ جس وقت ابن ملجم ملعون نے حضرت مولا مرتضیٰ کے گویا کہ سر مبارک پر وار کیا تھا۔ تو یہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی علم و دانائی و درک ہے۔ میں ایک ناچیز اور بیکار سا شخص، میں نے کچھ منقبت کے نذرانے آپ کے حکم پر پیش کرنے کی سعادت پائی ہے کہ جو اللہ میرے لیے توشہ آخرت بنائے، اور آپ جیسے بزرگ اور آپ کے ساتھ جو حلقہ موجود ہے، حضور شیخ الاسلام شیخ القرآن حضرت حجت الاسلام سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی دامت برکاتہم العالیہ آپ موجود ہیں، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ سیدی پیر محمود اشرف صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ کچوچا مقدسہ۔ میں آپ تمام بزرگوں کی وساطت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھ جیسے جتنے لوگ آپ کے اس درس میں شامل ہیں، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالت اور مقام کو جو ذکر کیا گیا، جن کی شان یہ تھی کہ ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابت کریہ المنظر، کہ میں وہی ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا۔ اللہ نے ظاہری بھی سارے صفات مولا مرتضیٰ کو عطا فرمائے، باطنی بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ جملے میرے لیے اور میرے جیسے جو عام لوگ ہیں آپ کی برکت سے، ان بزرگوں کی برکت سے توشہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب